یہاں ایک درمیان میں ایک چیز اشارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اے ہمارے بابا جناب یعقوب کی اولاد ہیں ان کو کہہ رہے کہ آپ کے آبا جو ہیں ان کے دین کو یا ان کے اللہ کو جو ہے ہم مانیں گے۔ اور آبا کی لسٹ میں جناب ابراہیم کو گنتے ہیں، جناب اسماعیل کو گنتے ہیں، اور جناب اسحاق کو گنتے ہیں۔ خوب، جناب یعقوب تو ان کے باپ تھے، اور جناب یعقوب جناب اسحاق کی اولاد تھے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب اسحاق جناب ابراہیم کی اولاد تھے، یہ لڑی تو بالکل ٹھیک بنتی ہے کہ یہ تو آبا شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جناب اسماعیل جو درمیان میں سائیڈ پہ بنتے ہیں وہ ان کے چچا لگتے تھے، وہ ان کے دادا کے چچا تھے، دادا کے بھائی تھے، دادا کے بھائی تھے۔ یعنی جناب یعقوب کی اولاد تھی یہ، تو پھر جناب یعقوب اولاد ہیں جناب اسحاق کی، اور جناب اسحاق جناب ابراہیم کی۔ درمیان میں جناب اسماعیل جو کہ ان کے دادا کے بھائی بنتے تھے، ان کو بھی اپنے آبا میں گنا ہے، ان کو بھی اپنے آبا میں گنا ہے۔ اس طرح اس سے ایک اور دوسری آیت میں ایک چیز سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات قرآن میں آبا کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہاں جناب ابراہیم کے حوالے سے ہی وہ مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے جو باپ تھے ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا تھا اس بات پر کہ وہ بت پرست تھے، اور جناب ابراہیم بت شکن تھے۔ جو امامیہ کا نظریہ ہے اس کے مطابق کسی نبی کا باپ بت پرست اور کافر نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں ابی کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے ان کے لیے جو کہ بت پرست تھے۔ تو یہاں یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے جو والد تھے وہ نہیں تھے، ان کے چچا جو تھے، شاید آزر ان کا نام تھا، وہ بت پرست تھے اور بت گر بھی تھے، بت بناتے بھی تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چچا کو اب کا لفظ قرآن میں کیسے بولا گیا ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ چچا کو بھی کیا بولا جا سکتا ہے، بولتے تھے عربی میں، چچا کو بھی اب بولتے ہیں۔ چچا کو بھی اب کا نام عربی میں دیا جا سکتا ہے، اس لیے ادھر جو اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جناب ابراہیم کے اب کے طور پر آزر کا، کہ جو کہ بت پرست شخص تھے، تو یہ چچا تھے ان کے جو باپ تھے جناب ابراہیم کے، وہ کافر نہیں تھے اور بت پرست نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک اعتقادی اور کلامی گفتگو ہے جو کہ جو اس بارے میں ذوق رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ توجہ رکھیں، لیکن میں صرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں جو لفظ آبا استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ جو آبا کے اس طرح بنتے ہیں، جو ان کے چچا بنتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ جو جناب اسحاق کے چچا بنتے ہیں تو ان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے لفظ آبا۔ قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کو مانیں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے جو آبا ہیں، آپ کے جو آبا ہیں، یعنی جو جناب یعقوب کے آبا ہیں ان میں
ان کے چچا کو بھی گنا گیا ہے۔ جناب یعقوب کے تو چچا بنتے تھے نا، جناب اسماعیل۔ الہ آبائے کا، آپ کے آبا، جو آپ کے آبا کے، جو جناب یعقوب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے آبا کے اللہ ہیں ہم ان کو مانیں گے۔ تو جناب یعقوب کے جو ہے وہ جناب اسماعیل آبا میں سے نہیں سے بلکہ چچا تھے ان کے، ٹھیک ہے، آبا کی لڑی میں نہیں تھے، ان کے جناب یعقوب کے چچا بنتے تھے جناب اسماعیل۔ اس کے باوجود ان کو لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ بات انشاءاللہ جو اس چیز کو توجہ رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان بن کے رہیں گے، تسلیم شدہ ہوں گے۔ اس کے بعد خدا کریم تھوڑا سا اس پر تبصرہ فرماتا ہے اور پھر آگے بات چلتی جائے گی، جو کہ پھر دوبارہ شاید بنو اسرائیل کے حوالے سے کچھ بات چلے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔